آج میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان خدا کے احکام اور نجات کے تحت کرنا چاہوں گا۔ خدا کے احکام کا ہماری نجات اور جلالی آسمان کی بادشاہی سے گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ پہلا کرنتھیوں 2 میں لکھا ہے کہ خدا آسمان تیار کر رہے ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں آیا ہے۔ چونکہ ہم روحانی جہان دیکھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، تو یہ فطری بات ہے کہ اندیکھی چیزوں کے لیے ہمارے حواس اور ادراک کمزور ہیں۔ اسی لیے ایک دن ہم نے روح القدس سے گہری تحریک پائی اور خدا کے کلام سے اندیکھے جہان کو دیکھنے کے قابل ہوئے۔ تاہم 2 یا 3 دنوں کے بعد ہم جلد ہی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس نے گہری تحریک دی تھی، کیونکہ اس دنیا کی چیزوں سے ہماری توجہ بھٹک جاتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو خود بخود دہرایا جاتا ہے۔ آپ سب اس زمین کی چیزیں واقعی چند روزہ ہیں۔ یہ سب گھاس پر پڑی صبح کی اوس کی مانند ہیں جو لمحے بھر کے لیے رہتی ہے اور پھر سورج نکلتے ہی فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اسی قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہمیں اس چند روزہ زندگی میں مختصر لمحے کے لیے زندگی گزارنی چاہیے یا ہمیں ابدیت کے لیے زندگی گزارنی چاہیے؟ ہمیں ضرور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم صرف اس لیے خدا کے طالب ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے محض انہیں حل کرنا ہے، تو پھر میرے خیال سے ہمیں اپنے ایمان کی زندگی کی سمت کو بدلنا چاہیے۔ بے شک ہم خدا سے تب مدد مانگ سکتے ہیں جب ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، تاہم ہمارے ایمان کی زندگی کا صرف یہی ایک مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد ابدی آسمان کی بادشاہی ہے جسے خدا نے تیار کر رکھا ہے۔ خدا نے ہماری اصل حالت کو بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے، جسے ہم خدا کی خدمت کرتے ہوئے عبدالآباد زندہ رہ پائیں گے اور برکات اور شادمانی کا لطف اٹھائیں گے۔ ہماری ابدی زندگیاں ہر روز خوشی اور برکات سے پر ہوں گی اور اس زمین کی طرح کوئی تھکان، رنج یا درد نہیں ہوگا۔ خدا ہمیں ایسا خوبصورت وقت دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ شاید بعض سوچیں اگر ہم ہمیشہ ایک ہی کام کرتے ہوئے اب تک زندہ رہیں تو کیا ہم اکتا نہ جائیں گے؟ یہ ہرگز اکتا دینے والا نہیں ہوگا۔ خدا کہتے ہیں کہ وہ ہر روز ایک نئی چیز تخلیق کریں گے۔ ہم اب زمان و مکان میں قید ہیں، تاہم وہ جہان جو خدا ہمارے لیے تیار کر رہے ہیں وہ قید یا محدود نہیں ہے۔ یہ ہمارے خیالوں سے پرے ہے۔ یہ واقعی شاندار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان میں ہم سب سے زیادہ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے واہ واہ۔ یہ واقعی واہ ہوگا۔ جب بھی ہم یہاں وہاں خدا کے ساتھ سفر کریں اور مختلف سیاروں کی سیر کریں گے تو ہم کہیں گے واہ۔ آپ سب، میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم مسلسل کہیں واہ۔ میں نے سنا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ امریکہ میں گرینڈ کینین جاتے ہیں، تاہم جیجو جزیرے جیسی اس زمین کی جگہوں کو پہلی بار دیکھ کر جو لطف آتا ہے وہ پھر بار بار دیکھنے سے نہیں آتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ 10 بار جیجو جزیرے پر گئے ہوں اور کوئی آپ سے دوبارہ جانے کو کہے تو آپ وہاں جانے کے لیے جوش محسوس نہیں کریں گے۔ اس زمین پر ہر چیز ایسی ہی ہے۔ اکثر اوقات زیادہ تر لوگ کہتے ہیں امریکہ میں ڈزنی لینڈ اعلیٰ ہے یا گرینڈ کینین شاندار ہے۔ اس زمین کی چیزیں شاید لمحے بھر کے لیے اعلیٰ نظر آتی ہیں، تاہم آسمان کی بادشاہی ایسا جہان ہے جو ہمارے تصورات سے بھی بلند ہے۔ خدا کہتے ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل میں آیا، آسمان کی بادشاہی ایسی ہے۔ ہمیں ایسی جلالی جگہ لے جانے کے لیے خدا نے ہمیں اپنے احکام دیے ہیں۔ یہ خدا کے احکام ہی ہیں جنہیں ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے ماننا ہے تاکہ آسمان کی بادشاہی میں واپس لوٹ جائیں۔
ہم غلطیوں کے پہلے باب سے تصدیق کرتے ہیں کہ ہم خدا کے احکام مان کر ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ابدی آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ ہم غلطیوں باب 1 آیت 6 کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ وہ خدا کے فضل سے بلائے گئے ہیں، تاہم وہ اس قدر جلد خدا سے پھر گئے اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ کچھ تعجب خیز بات ہے۔ ہم اور طرح کی خوشخبری کو سیکھنے یا اس کی پیروی کر کے ابدی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے کتاب مقدس میں یہ درج ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ تم اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے ہو۔ 7 آیت سے جاری رکھتے ہیں، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں الجھن میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے دلوں پر قبضہ کر کے ہماری نجات سے کچھ غیر متعلقہ چیز بناتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ وہ خبریں جن کی خدا نے ہمیں منادی کی ہے وہ آسمان کی خبریں یعنی نجات کی خبریں ہیں، اور وہ گناہوں کی معافی کی ایسی خبریں ہیں کہ جب ہم انہیں سنتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ لغوی معنوں میں یہ اچھی خبریں ہیں، یہ خوشخبری ہے۔ تاہم یہاں یوں کہا گیا ہے کہ مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ 8 آیت سے جاری رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی، حتیٰ کہ اگر آسمان سے درخشاں نور والا فرشتہ بھی اسے ہمیں سنائے، اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ آپ سب، ملعونیت کہاں وقوع پذیر ہوتی ہے؟ کیا یہ جہنم میں وقوع پذیر نہیں ہوتی ہے؟ کتاب مقدس کہتی ہے کہ اگر کوئی خدا کے احکام کو رد کر کے اور طرح کی خوشخبری پر چلتا ہے تو اس پر یقیناً لعنت ہوگی۔ آپ کے خیال سے کیا ایسا خدا نے ہمیں دھمکانے یا ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے خدا نے اپنے نبیوں سے جنہوں نے روح القدس سے تحریک پائی تھی کتاب مقدس میں اسے لکھوایا تھا۔ صحیح؟ خدا نے ہمیں وہ راہ بھی دکھائی ہے جس پر ہمیں ہرگز نہیں چلنا ہے۔ روحانی جہان کی سب چیزیں ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ہم جسم میں ہیں۔ چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتی تو خدا ہمیں ہر روز کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں اور ہر روز کتاب مقدس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ جب یہ دم بھر کی زندگی گزر جاتی ہے اور ابدیت کا وقت شروع ہوتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ کیوں خدا نے ہمیں یہ احکام دیے ہیں کہ اس راہ پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ دن یقیناً آئے گا۔ اسی لیے خدا کہتے ہیں کوئی دوسری خوشخبری نہیں ہے۔ دوسری خوشخبری کے نہ ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے کوئی اور ایسا طریقہ نہیں بنایا جس پر عمل کر کے ہم آسمان پر جا سکیں۔ کیا ایسا نہیں؟ تاہم وہاں پہنچنے کے لیے لوگ اپنے ہی طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ خدا نہیں ہیں، پر یہ لوگ یہ کہتے ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ وہ ایسی احمقانہ باتیں کہتے ہیں۔ ہمیں ہرگز ان لوگوں کی جانب مائل نہیں ہونا چاہیے یا ان لوگوں کی کہی باتوں سے آزمائش میں پڑنا نہیں چاہیے۔ ہم 9 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں، اگر میں نے ایسا لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کہا ہوتا تو پھر میں مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ میں نے تمہیں صرف اسی کی منادی کی ہے جو میں نے سنا، دیکھا اور خدا سے سیکھا ہے۔ کیا ان آیات میں پولس رسول کا یہی مطلب نہیں ہے؟ ہمارے پاس ابدی آسمان کی بادشاہی ہے۔ جلالی آسمان کی بادشاہی میں ہمیں لے جانے کے لیے خدا نے ان سب گناہوں اور خطاؤں کو جو ہم نے آسمان میں کیے تھے معاف کر دیا ہے۔ گناہ میں بھٹکتی ہماری روحوں کو خدا نے بچایا ہے۔ آخر میں ہمیں آسمان کی بادشاہی کو لے جانے کے لیے خدا نے اپنے آئین و احکام قائم کیے تھے۔ صرف وہ جو سچائی کے آئین کے مطابق فرما برداری کرتے ہیں ایسے لوگ تسلیم کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے واقعی اپنے دل سے خدا کو قبول کیا ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے احکام نشان کے طور پر مقرر کیے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس خدا کے احکام ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں ان میں واضح فرق موجود ہے۔ اگرچہ طبعی طور پر ہم نشان نہیں دیکھ سکتے
पर फरिश्तों के जहान से हलाक करने वाले फरिश्ते यकीनन इस निशान को साफ तौर पर देख सकते हैं। गलतियों एक बाब में ये कहा गया है कि मैं ताजुब करता हूँ कि तुम और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल हो रहे हो। पौलुस रसूल का मतलब ये था कि खुदा से हासिल करदा सच्चाई की पैरवी करने की बजाय तुम क्यों ऐसे चीज की पैरवी कर रहे हो जो खुदा की तालीम नहीं है। जब भी हम किताब मुकद्दस के कलाम का जायजा लें तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुकाशफा बाब 22 आयत 18 में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में ना कुछ बढ़ाओ, खुदा के कलाम से ना कुछ निकालो। हम इस मामले को अपने जहन में रखें। हत्ता कि अगर आसमान से एक नूरानी फरिश्ता भी आकर और तरह की खुशखबरी की मुनादी करे तो वो भी अब तक मलून होगा अगर वो मसीह की खुशखबरी के सिवा कोई और मुनादी करे। हम तस्दीक कर सकते हैं कि खुदा ने बार बार इस तंबीह पर जोर दिया है। तो फिर इब्तदाई कलीसिया के आबाओ जदाद ने कितनी पुख्तगी से मसीह की सच्ची खुशखबरी में अपने ईमान को कायम रखा था। जब हम नए अहद में दर्ज तमाम इंदराज देखें तो हम तस्दीक कर सकते हैं कि इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन ने इस खुशखबरी पर अपना मुतलिक ईमान रखा था। हम इफिसियों बाब 2 आयत 19 से देखते हैं। बाब 2 आयत 19 में यह कहा गया है कि बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। खुदा के घराने के हो गए यानी वो खुदा के खानदान के अरकान हैं। दूसरे अल्फाज में वो खुदा के फर्जंद हैं। 20 आयत से जारी रखते हैं और रसूलों और नबियों की नींव पर कायम किए गए हो। नबियों ने जो दर्ज किया है उस हवाले से पुराने अहदनामा के वक्तों में नबी थे बल्कि नए अहदनामा के खुशखबरी के नबी भी थे। क्या पौलुस रसूल इफिसियों में दर्ज तमाम तालीमात और असबाक इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन को पहुंचा नहीं रहा है? और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है तामीर किए गए हो, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। क्या इन आयात का मतलब ये नहीं है कि हमें उसी तरह खुशखबरी की उस राह पर चलना है जिस पर रसूल और नबी चले थे? ताहम आज हम अपने आसपास कलीसियाओं पर एक नजर डालें और जायजा लें। क्या ऐसी कलीसियाएं हैं जो उस राह पर चलती हों जिस पर रसूल और नबी चले थे? खुदा के अहकाम से हम बाआसानी इस मामले में इम्तियाज कर सकते हैं। क्या रसूल इतवार को इबादत करते थे? नहीं, वो नहीं करते थे। क्या रसूल क्रिसमस मनाते थे? नहीं, वो नहीं मनाते थे। क्या रसूल सलीब नस्ब करते और इसे ताजीम के लायक समझते थे? नहीं, वो नहीं करते थे। तो फिर रसूल और नबी सच्चाई की कौन सी राह पर चलते थे? जब हम किताब मुकद्दस की 66 किताबों में दर्ज बातों का मुताला करें, हम आसानी से उस राह को समझ सकते हैं जिस पर वो चले थे। अब हम सब्बत के दिन खुदा की इबादत करते हैं जो कि हफ्ता है। दुनिया की कलीसियाएं खुदा की इबादत इतवार को करती हैं। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि रसूलों और नबियों के नुक्ता नजर से कौन सी कलीसिया वो कलीसिया है जो रसूलों की नींव पर कायम हुई थी? जैसा कि तारीख साफ तौर पर दिखाती है कि लोग जो आज मना रहे हैं उसका सुराग 321 बाद मसीह से मिल सकता है, जब शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने इतवार को आराम के सरकारी के दिन होने का फरमान जारी किया था। हम इस हकीकत को अच्छी तरह जानते हैं। नीस हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब कलीसिया ज्यादा से ज्यादा बिगड़ती चली गई तो रोमी त्योहारों में से एक बुतप्रस्त मजहबी रस्म क्रिसमस खुफिया तौर पर कलीसिया में 354 बाद मसीह में दाखिल हो गई थी। सलीब कलीसियाओं में और उनके कमरों के अंदर तकरीबन 431 बाद मसीह में लाई गई। क्या कोई रसूल उन जमानों में से अब तक जिंदा है? नहीं, रसूलों में से कोई भी अब तक जिंदा नहीं है। हम देख सकते हैं कि आखिरी रसूल यूहन्ना की मौत के बाद ये तमाम दस्तूर कलीसियाओं में अपनाए गए थे। तो फिर आज कलीसियाओं में मनाए जाने वाले तमाम दसातीर और कवानीन कहां से आए हैं? क्या ये दसातीर और कवानीन खुदा की तरफ से हैं? अगर नहीं तो फिर गलतियों बाब 1 के मुताबिक इन्हें मनाने वाली कलीसियाएं मलून ठहरेंगी। आप सब
یہ بہت اہم تعلیم ہے، کیا نہیں ہے؟ جب ہم ایسا کہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں ستاتے ہیں کہ رسولوں کے زمانے میں آنسانگ ہونگ نام نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کیا رسولوں کے زمانے میں ایسی تعلیم تھی؟ کیا آسمانی ماں کی تعلیم رسولوں کے زمانے میں بھی تھی؟ آپ سب، کیا یہ تعلیمات اس زمانے میں بھی تھیں؟ جی ہاں، یہ تھیں۔ یہ تعلیمات کہاں تھیں؟ یسوع نے یہ تعلیمات یوحنا رسول کے وسیلے بیان کی تھیں۔ مکاشفہ باب 2 آیت 17 اور باب 3 آیت 12 میں کون سا نام مسیح نے یسوع نام کے علاوہ دینے کو کہا تھا؟ یہ مکاشفہ کس زمانے میں بخشا گیا تھا؟ خدا نے یہ مکاشفہ یوحنا رسول کو بخشا تھا، جو رسولوں کے زمانے میں ایک رسول تھا۔ اس کے علاوہ خدا نے ہمیں آسمانی ماں کے متعلق تعلیم اس آیت سے بخشی، جو گواہی دیتی ہے کہ عالم بالا کے یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ تو پھر وہ یہ اصرار کیوں کر سکتے ہیں کہ رسولوں نے مسیح آنسانگ ہونگ اور آسمانی ماں کے بارے میں نہیں سکھایا تھا؟ یہ تمام تعلیمات یسوع کی طرف سے تھیں۔ رسولوں نے براہ راست یسوع سے اور روح القدس سے سیکھا تھا۔ کیا یہ تمام تعلیمات کتاب مقدس میں درج نہیں ہے؟ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یہ نبوت ایسی نہیں جو ہم نے اس زمانے میں بنا لی ہے۔ کیا یہ نبوت رسولوں کے زمانے سے ہی نہیں ہے؟ تاہم رسولوں کے زمانے میں بخشی گئی تعلیمات کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہیں چھپایا گیا تھا۔ اسی لیے خداوند آئیں گے اور سچائی کو ظاہر کریں گے۔ خدا نے یہ تمام تعلیمات کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں رسولوں اور نبیوں سے لکھوائی تھیں۔ دوسرے لوگ ان تعلیمات کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اور نہ ہی انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تاہم خداوند اس زمین پر روح القدس کے زمانے میں آئے اور تاریکی میں پوشیدہ رہی ساری سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ انہوں نے اپنا نیا نام اور نئی یروشلم آسمانی ماں کو بھی ظاہر کیا ہے۔ اگر لوگ یہ اصرار کریں کہ یہ تعلیمات رسولوں کے زمانے میں نہیں تھیں تو مہربانی سے ان سے پوچھیں، یوحنا رسول کون سے زمانے میں رہتا تھا؟ کس نے یسوع کا مکاشفہ دیکھا اور اسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا تھا؟ کس نے غلطیوں کی کتاب لکھی تھی؟ مہربانی سے ان سے ضرور پوچھیں۔ کیا ہم نے یہ کتابیں اس زمانے میں لکھی ہیں؟ نہیں، ہم نے نہیں لکھی۔ رسولوں نے یہ سب تعلیمات بطور نیو ہمارے لیے لکھی تھیں۔ چونکہ رسول اور نبی بیٹے کے زمانے میں رہتے تھے، انہوں نے صرف اس زمانے میں انہیں دیے گئے کردار ادا کیے تھے۔ تاہم یہ سب تعلیمات کس زمانے میں روشنی میں لائی جائیں گی اور ان کی منادی کی جائے گی؟ کیا یسوع کے نئے نام کو، جو مسیح آنسانگ ہونگ ہے، روح القدس کے زمانے میں ظاہر نہیں کیا جانا تھا؟ کیا نئی یروشلم آسمانی ماں کی سچائی کو خدا کی نجات کے منصوبے کے 6000 سال کے آخر میں پھیلایا نہیں جانا تھا؟ آپ سب، اگر کوئی آپ سے پوچھے بیٹے کے زمانے میں آپ نام آنسانگ ہونگ کہاں سے جان سکتے ہیں، تو اپنے ایمان میں نہ لڑکھڑائیں، نہ ڈگمگائیں۔ رسولوں اور نبیوں نے یسوع کے نئے نام کے بارے میں نبوتیں درج کی تھیں۔ تاہم جیسا کہ وہ بیٹے کے زمانے میں رہتے تھے تو اس زمانے میں انہیں نجات پانے کے لیے محض اپنے کردار ادا کرنے تھے۔ ہم روح القدس کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ ہم اب ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جب یسوع کا نیا نام، جس کا ذکر یسوع نے کیا تھا، استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نئی یروشلم آسمانی ماں پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں یسوع نے ہم پر ظاہر کیا ہے جب وہ اس زمین پر نئے نام کے ساتھ آئے تھے۔ یہ تمام سچائیاں رسولوں کے زمانے میں خدا کے وسیلے دی جا چکی تھیں۔ ان تمام سچائیوں کی نیو رسولوں نے ڈالی تھی، کیا نہیں ڈالی تھی؟ خدا نے پیشتر ہی ان تمام سچائیوں کو رسولوں کے زمانے میں لکھے جانے کی اجازت دی تھی۔ آپ سب، جب آپ سودا سلف خریدتے ہیں اور انہیں فریج میں رکھتے ہیں تو کیا آپ ان سب کو ایک ہی دن میں کھا جاتے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جنہیں زیادہ بھوک لگتی ہو شاید ایک دن میں ہر چیز کھا جاتے ہوں۔ آپ اکثر کچھ سودا سلف فریج میں 10 دنوں یا ایک ماہ کے لیے رکھ دیتے ہیں، یا زیادہ عرصے کے لیے بھی اگر آپ انہیں فریزر میں رکھ دیں۔ وہ سب ایک دن پر خریدی جاتی ہیں۔ تاہم کیا سب کچھ ایک ہی دن میں استعمال کر لیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح جو کچھ بیٹے کے زمانے میں استعمال ہونا تھا وہ بیٹے کے زمانے میں ہی استعمال ہوا تھا۔ اسی طرح جو روح القدس کے زمانے میں استعمال ہونا تھا وہ روح القدس کے زمانے میں استعمال ہوا ہے۔ ہم مکاشفہ کی کتاب کھولتے ہیں۔ کس نے یہ مکاشفہ دیا تھا اور کسے یہ مکاشفہ دیا گیا تھا؟ مکاشفہ باب 1 آیت 1 پڑھتے ہیں۔
यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। यूहन्ना रसूल यीशु की पहली आमद के वक्त का एक रसूल था। अगरचे नाम यीशु उस वक्त इस्तेमाल होता था, पर खुदा ने यूहन्ना रसूल को एक मुकाशफा दिखाया कि उनका नया नाम बाद में इस्तेमाल होगा। मुकाशफा बाब 3 आयत 11 से देखते हैं। मुकाशफा बाब 3 आयत 11 में ये लिखा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदिस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यीशु कहते हैं मेरा नया नाम होगा, जो नाम यीशु से मुख्तलिफ होगा। यीशु के नए नाम से लोग निजात पाएंगे, इसीलिए उन्हें गालिब आने वाले पुकारा गया है। जो गालिब आते और आखिर तक अपने ईमान में कायम रहते हैं, खुदा अपना नया नाम उन सब पर लिखेंगे। हम मुकाशफा बाब 2 आयत 17 को भी अच्छी तरह जानते हैं। मुकाशफा बाब 2 आयत 17 पढ़ते हैं। ये कहा गया है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। गालिब आने वाले कौन हैं? साफ साफ कहें तो ये वो हैं जो निजात पाएंगे। क्या वो नहीं पाएंगे? खुदा ने अपना नया नाम उन्हें देने का वादा किया है जो निजात पाएंगे। ताहम क्या दुनिया की मौजूदा कलीसियाएं नए नाम को जानती हैं या नहीं? वो इसे नहीं जानती हैं। यशायाह नबी ने लिखा, मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। ताहम वो पूरे एतमादी से खुदा के लोग होने का दावा करती हैं, हालांकि वो उनका नाम भी नहीं जानती। जब खुदा जमीन पर जिस समय पहली बार आए थे, उन्होंने पेशतर ही सारी सच्चाई दे दी थी जो दुनिया के आखिर में जाहिर होगी। जब वो दूसरी बार आए तो उन्होंने सारी सच्चाई के मफहूम को जाहिर कर दिया था। जब हम दुरुस्त तौर पर समझें कि खुदा सारी सच्चाई को जाहिर करेंगे, तो हम समझ लेंगे कि क्यों हम खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान रखते हैं, मसीह आनसंगों से दुआ करते हैं और खुशी से सयून में इबादत करते हैं। हमारी कलीसिया रसूलों की नींव पर तामीर की गई है। बाज़-औक़ात शायद कोई रुकन कहे, मैं फसा और सबत की मुनादी पुरएतमादी से कर लेता हूँ, लेकिन मैं खुदा बाप और खुदा माँ की मुनादी पुरएतमादी से नहीं करता हूँ। आप सब जो मुनादी हम करते हैं वो किताब मुक़द्दस में मौजूद है। हम उसकी मुनादी नहीं करते जो किताब मुक़द्दस में नहीं है। हमें किताब मुक़द्दस की तमाम सच्चाइयों को जूं का तूं जाहिर करने की जरूरत है। क्या किताब मुक़द्दस में नहीं लिखा कि खुदा बाप इस जमीन पर आ रहे हैं? ये साफ साफ लिखा है कि मसीह इस जमीन पर नए नाम से आएंगे। किताब मुक़द्दस में ये लिखा है कि खुदा दूसरी बार उनकी निजात के लिए जाहिर होंगे जो उनका इंतजार कर रहे हैं। खुदा माँ के मुतालिक तालीमात भी किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं। क्या ऐसा नहीं? हम मुकाशफा बाब 19 की तरफ जाते हैं। बाब 19 आयत 7 में ये कहा गया है कि आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने उसने क्या किया है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया। तमाम माहिर इल्म इलाहियात जानते हैं कि बरा मसीह हैं। इसका मतलब है कि मसीह की शादी आ पहुंची और उनकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दूसरे अल्फाज में, क्या ये इस बात की तस्दीक नहीं कि बरा यानी मसीह की दुल्हन होनी चाहिए? आप सब, मुकाशफा की किताब कब लिखी गई थी? ये यूहन्ना रसूल ने रसूलों के जमाने में लिखी थी। तो फिर चूंकि आसमानी माँ के बारे में तालीमात यूहन्ना रसूल ने लिखी थी, इन्हें सच होना चाहिए। बरा और उसके दुल्हन के बारे में नबुवत रूहुल कुद्स के जमाने में नहीं लिखी गई थी। वो कलीसिया जो रसूलों की नींव पर मजबूती से खड़ी है, वो खुदा की कलीसिया है। हमें लोगों को ये पुरएतमादी से बताना चाहिए। बाप की दूसरी आमद के मुतालिक तालीमात और यरूशलेम आसमानी माँ के बारे में तालीमात जो इन आखिरी दिनों में जाहिर होंगी, सच्ची तालीमात हैं जो पेशतर ही रसूलों के जमाने में बख्शी गई थी। खुदा ने रसूलों के जमाने में सिर्फ फसा और सबत के बारे में तालीमात ही नहीं बख्शी थी, उन्होंने बाप और माँ के बारे में भी तालीमात दी थी जो इस जमाने में जाहिर होंगे। बाप ने कहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ। ये लिखा है
وہ دوسری بار ان پر ظاہر ہوں گے جو ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبرانیوں باب 9 آیت 27 سے 28 میں درج کلام خدا نے کون سے زمانے میں بخشا تھا؟ کیا یہ سب رسولوں کے زمانے میں بخشے نہیں گئے تھے؟ آئے مکاشفہ باب 22 آیت 17 پڑھتے ہیں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ۔ یہاں روح اور دلہن برا اور برا کی بیوی ہیں، جن کے بارے میں ہم نے مکاشفہ باب 19 آیت 7 میں پہلے پڑھا تھا۔ تثلیث کے مطابق روح خدا باپ ہے اور خدا باپ کی دلہن خدا ماں ہے۔ آ اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یہاں بیان کردہ دلہن سے مراد کلیسیا یا مقدسین ہے، تاہم مکاشفہ 21 باب کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آیا ان کا کہنا درست ہے؟ مکاشفہ باب 21 آیت 9 سے پڑھتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ فرشتے نے یوحنا رسول کو کیا دکھایا؟ اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ فرض کریں کہ برا کی بیوی مقدسین ہے، تو پھر کیا مقدسین جب وہ آسمان سے نیچے آئے تو مقدس لوگوں کے طور پر بھی آئے؟ جب ہم اس زمین پر آئے تھے تو ہم سب گناہگاروں کے طور پر آئے تھے، نہ کہ مقدسوں کے طور پر۔ لہٰذا یہ کہنا کتاب مقدس کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ بیوی کلیسیا یا کلیسیا کے اراکین کو ظاہر کرتی ہے۔ تمام انسان اس زمین پر ناپاک، گناہگار اور فانی انسان جن کا مقدر موت ہے کے طور پر پھینکے گئے ہیں۔ تاہم برا کی بیوی یعنی دلہن کیسے آتی ہے؟ کیا کتاب مقدس نہیں کہتی ہے کہ برا کی بیوی ایک مقدس ہستی کے طور پر نیچے آتی ہے؟ یہ نبوت ہے کہ برا کی بیوی یعنی دلہن نئے یروشلم آسمانی ماں اس زمین پر ظاہر ہوں گی۔ آپ سب سے بار بار یہ کہتے ہوئے کہ سچائی کے کلام پر پختہ اعتماد رکھیں جسے خدا نے ہمیں سیون میں سمجھنا بخشا ہے، اور ہرگز آسمان کی بادشاہی کی امید نہ کھوئیں۔ میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔